کوئٹہ میں مغربی بائی پاس کے قریب دھماکہ، ایک پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ موبائل کے قریب ہوا۔ دھماکے کی نوعیت معلوم کی جا رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کا معیشت پر بھرپور اظہار اعتماد۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ 98,000 کا سنگ میل عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 98,500 سے زائد پر ٹریڈنگ۔ تھانہ I9 میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور اشتہاری قرار۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیس کے دیگر ملزمان سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تمام غیر حاضر ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد۔ ضمانتی مچل کے منسوخ۔ ملزمان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ پیمرا کی جانب سے عدالت میں رپورٹنگ پر عائد پابندی ختم۔ سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ رپورٹر کو اوپن کورٹ میں رپورٹنگ کی اجازت دے دی۔ کورٹ رپورٹرز کی درخواست منظور۔ پیمرا کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ چیف جسٹس محمد شفیع صدیقی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تمام اسکولوں کو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ٹرانسپورٹ دینے کا حکم۔ جو اسکول احکام نہیں مانے گا اس کو سیل کر دیا جائے۔ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی فٹنس سے متعلق 15 دنوں میں پالیسی بنا کر پیش کرنے کی ہدایت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ ہر 3 ماہ بعد گاڑیوں کے انسپیکشن کا پابند ہے۔ اور خیبر پختونخوا حکومت نے کوٹا سسٹم پر سرکاری بھرتیاں ختم کر دی۔ چیف سیکرٹری کا تمام محکموں کو مراسلہ۔ خواتین، اقلیت، سن کوٹا سمیت تمام بھرتیاں اب اوپن میرٹ پر کی جائیں گی۔ فیصلے کا اطلاق قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہدا کے اہل خانہ پر نہیں ہوگا۔ احکامات سپریم کورٹ کے فیصلے کے 18 اکتوبر 2024 کے تناظر میں جاری کیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آج ہیڈ تونسا کا دورہ۔ دریائے سندھ سے نکلنے والی کھجی کینال کا افتتاح کریں گے۔ انتظامیہ نے دورے کے لیے انتظامات اور فول پروف سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق کاوان استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے مستعفی۔ کہتی ہے استعفیٰ ذاتی وجوہات کے بنا پر دیا ہے۔ بطور ممبر پارٹی کے لیے خدمات انجام دیتی رہوں گی۔ اپنا استعفیٰ پارٹی صدر علیم خان کو بھجوا دیا ہے۔ اور بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی چھان بین کا عمل مکمل۔ محکمہ خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ 3,416 ملازمین گھوس نکلے، جن کی تصدیق سے محکموں نے انکار کیا۔ گھوس ملازمین کی اکتوبر کی تنخواہیں جاری نہیں کی گئی۔ صوبائی حکومت کے محکمہ خزانہ کو گھوس ملازمین کی نشاندہی کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا وزیر اعلیٰ کے پی سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ صوبے میں سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ علی امین گنڈاپور کا جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے مالی امداد کا اعلان۔ مریم نواز کا کے پی حکومت سے دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ۔ مجلس وحدت المسلمین کا آج ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ پنجاب میں اسموک نے پھر سر اٹھا لیا۔ لاہور کی صورتحال بھی تبدیل۔ الصبح ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کے قریب ریکارڈ۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر برقرار۔ صوبے میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ شہریوں نے SOPs کو نظر انداز کر دیا۔ ماسک کا استعمال، نہ ہی کوئی احتیاطی تدابیر۔ آنکھوں میں جلن، نزلہ، کھانسی اور سینے کے امراض میں اضافہ۔ حکومت نے تحریک انصاف کا احتجاج روکنے کے لیے حکمت عملی بنا لی۔ 23 نومبر سے انٹرنیٹ، موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ۔ FCC اور رینجرز پولیس کی معاونت کریں گے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کنٹینرز کا جال بچھا دیا گیا۔ راولپنڈی کے مختلف تھانوں کی حدود میں کارکنوں کی پکڑ دھکڑ۔ تھانہ صادق آباد نے 6 کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ 2 روز کے دوران 22 کارکنان زیر حراست۔ لاہور پولیس بھی احتجاج روکنے کے لیے تیار۔ تمام تھانوں نے کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے کنٹینرز GT روڈ موٹر وے پر کھڑے کر دیے۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا۔
ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو۔ کسی کی باتوں پر کان نہ دھریں، احتجاج کی تاریخ نہیں بدلے گی، خاص طور پر ججز اور وکلا اپنی وردی میں احتجاج کو لیڈ کریں۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا، قانون کی بالادستی کے لیے آپ سب نے 24 نومبر کو نکلنا ہے، یہ بانی پی ٹی آئی کی نہیں آپ سب کی جنگ ہے۔ مزید کہا، بانی جب مدینے ننگے پاؤں گئے اور واپس آئے تو جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو کالز آنا شروع ہو گئیں۔ باجوہ کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے آئے ہیں، ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ باجوہ کو کہا گیا، ہم تو اس ملک میں شریعت ختم کرنے لگے ہیں، تب سے ہمارے خلاف گن ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ ازما بخاری نے بشرا بی بی کے بیان کو دوست اسلامی ملک پر خودکش حملہ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ بڑا دوست اسلامی ملک جو مسلم امہ کا ستون ہے، اس پر الزام بہت خطرناک ہے۔ بشرا بی بی دوست ملک پر شریعت ختم کرنے کا بڑا الزام لگا کر خود شریعت کی ٹھیکیدار بن رہی ہیں۔ ان فسادیوں کے ہوتے ملک کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ علامہ طاہر اشرفی نے بشرا بی بی کے بیان کو سعودی عرب پر الزام قرار دے دیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل نے اپنے بیان میں کہا، میں بانی پی ٹی آئی کے اس دورے میں موجود تھا، اس دورے میں وقت کو سعودی عرب میں بہت احترام ملا، قمر باجوہ ساتھ تھے، ان کو کسی کی کال نہیں آئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کسی صورت فلسطین کے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ قانون کے مطابق تمام اقدامات اٹھائے۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جاری۔ عدالت کا وزیر داخلہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ احتجاج سے متعلق مذاکرات کا حکم۔ وزیر داخلہ یا کسی متعلقہ شخص کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے قانون کی خلاف ورزی نہ ہونے دی جائے۔ مذاکرات کامیاب نہ ہوں تو وزیر داخلہ قانون کے مطابق امن و امان یقینی بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا متن۔ غزہ، لبنان اور شام پر صہیونی فوج کے حملے جاری۔ شمالی غزہ پر بمباری، بیت اللحیہ اور ردوان پر حملوں کے نتیجے میں 88 فلسطینی شہید، 14 کی مجموعی تعداد 44,000 کے قریب پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان اور شام کو بھی نشانہ بنایا۔ شامی شہر تدمیر میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، 36 شہری شہید۔ طائف شہر میں بھی اسرائیلی حملے میں 9 لبنانی جان سے گئے۔ اموات کی تعداد 3,500 سے بھی بڑھ گئی۔ لانگ رینج میزائل کے استعمال کی اجازت، یوکرین نے روس میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی۔ یوکرین کا روس پر برطانوی کروز میزائل سے حملہ، بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 2 سال سے جاری جنگ میں 10 لاکھ افراد جان سے گئے۔ روس کی جانب سے بھی یوکرین کو بڑے فضائی حملے کا خدشہ۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو اور یو گیلن کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئی سی سی کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم جنگی جرائم کے مرتکب ہے۔ نتن یاہو نے غزہ میں انسانیت سوز مظالم کیے۔ ٹرمپ کے نامزد قومی سلامتی کے مشیر کے آئی سی سی پر شدید تنقید۔ جنوری میں آئی سی سی اور اقوام متحدہ کے خلاف سخت رد عمل کی دھمکی۔ مائک والٹز نے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت کی کوئی ساکھ نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ الزامات مسترد کر چکی ہے۔ اسرائیل نے دہشت گردوں کی نسل کشی سے اپنے لوگوں اور سرحدوں کا دفاع کیا۔ کراچی میں دہشت گردی کا خطرہ، فوڈ اور کوریئر رائڈرز کے ذریعے کارروائی کا امکان۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے تمام ایس ایس پیز کو خط کیا۔ ایکسپو سینٹر کے آس پاس حساس صورتحال کے پیش نظر سخت حفاظتی اقدامات کرنے کا حکم۔ فوڈ اور کوریئر رائڈرز کے سامان کی سخت تلاشی لینے کی ہدایت۔ کاروبار کرنا آسان نہیں ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی کافی نہیں، بہتر پلاننگ کی بھی ضرورت ہے۔ آج اس میٹنگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے کاروبار کو ہم مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ جی ٹی وی کا نیا پلیٹ فارم اپنے ناظرین کے نام دی کیش کا شو لا رہا ہے، آپ کے لیے بہترین رہنمائی، کسٹمرز اور سرمایہ کاری۔ شو میں اسٹارٹ اپس کے ذریعے رقم استعمال کرنے کے مواقع۔ پروگرام میں حصہ لینے والا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ 1 دسمبر سے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔